دن کا دوسرا عمل حلق کرانا ہے، یعنی بچے کا سر منڈانا۔ عن سمرة بن جندب رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال كل غلام رحینۃ بعقیقته تذبح عنه یوم سابعه ویحلق ویسمى، رواہ ابو داود، حدیث کا نمبر 2838۔ حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بچہ رہن رکھا ہوا ہے عقیقے کے بدلے میں اس سے ذبح کیا جائے 7ویں دن، اور 7ویں دن ہی حلق کیا جائے اور نام رکھا جائے۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ حلق سر منڈانا یہ 7ویں دن ہے۔ یہ جو ساتھی بیٹھے ہیں نوجوان ادھر آ جائیں، یہ جو طالب علم بیٹھے ہیں ادھر آ جائیں، آنے جانے والوں کو راحت ہوگی، پریشانی نہ ہو۔ چھٹا حق کہ جو حلق کرایا ہے اس سے جو بال ہیں ان بالوں کے وزن کے برابر چاندی صدقہ کرنا۔ حدیث سنیے، ان علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ قال عق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الحسن بشاۃ وقال یا فاطمہ احلقی رأسه وتصدقی بزینۃ شعرہ فضة فوزناہ فکان وزنہ درہما او بعد درہم، رواہ الترمذی، حدیث کا نمبر 1556 ہے۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیقہ کیا ایک بکری کے ساتھ، اور فرمایا اے فاطمہ اس کا سر موڑ لو اور پھر ان کے بالوں کے وزن کے برابر چاندی صدقہ کرو۔ ہم نے بالوں کا وزن کیا تو 1 درہم یا درہم کا بھی کچھ حصہ تھا جو وزن بنا ہے، یعنی 1 تولے کے قریب۔ سر منڈانے کے بعد پھر سر پر خوشبو لگانا یہ بھی سنت ہے۔ عن بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ یقول کنا فی الجاہلیۃ اذا ولد لأحدنا غلام ذبح شاة ولطخ رأسه بدمها فلما جاء الله بالإسلام كنا نذبح شاة ونحلق رأسه ونلطخه بزعفران، رواه ابو داود، حدیث کا نمبر 2843۔ حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم زمانہ جاہلیت میں جب ہمارا بچہ پیدا ہوتا تو ہم بکری ذبح کرتے، پھر اس کا خون اٹھا کر بچے کے سر پر مل دیتے۔ جب اللہ تعالی ہمارے پاس اسلام لے آیا تو پھر ہم بکری ذبح کرتے اور ہم بچے کا سر موڑتے اور زعفران خوشبو کے ساتھ اس کے سر کو مل دیتے، یعنی سر پر خوشبو لگانا سنت ہے۔